اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب امن کا اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے، کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، خود کے نام کے لیے ہو، خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن، جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف، برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ، اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے، جب انگریز اپنا دین، اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں، لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز، اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے براکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ، جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے، جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو، لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے، اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے، جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں، کافر لوگ آئیں گے تو آپ ڈرو مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو، دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ، وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو، قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکس. ان کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں کہ ڈرو مت، جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے.
آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد، لیکن اگر کافر، اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو، امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو، لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ۔ آج کے تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے۔ سورہ انفال میں پڑھو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کافر کے خلاف جھگڑا کرو۔ اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے۔ تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں۔ میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں، اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے، منترز ہے مہابھارت میں، وہ حق اور باطل کے درمیان ہے، قرآن میں بھی وہ ہے۔ تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے، تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے۔ ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو۔ ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹھ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا، لڑنا۔ ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ، اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں، لڑوں۔ فوراً بعد بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن، ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں؟ اس سے سورگ سے دور جائیں گے، نرک میں جائیں گے۔ How could such impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31 32 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ لڑے، اور کامیاب ہے بلیسڈ دو شتریہ، وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے، وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے، لڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر شتریہ نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے، اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا۔ اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح بخاری میں سے ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46 جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا، اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا۔ بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام، کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، سورگ ملیں گی، واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے۔ جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے، بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ارجن سے اے ارجن اٹھو،
اور لڑو. اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے. اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا, نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت, اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے. خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے. لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا, تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے, مہابھارت میں بھی, بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.